يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 167 تک درس ہو گیا تھا۔ 20 رکوع سورہ بقرہ کے ہو گئے۔ گزشتہ درس میں رب کریم کے وحدانیت، ان کے دلائل اور پھر مشرکین کہ وہ اللہ کے سوا پتھروں کے خدا بنائے، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے لیکن مسلمان ان کے مقابلے میں محبت میں زیادہ سخت ہیں، اور اگر یہ کافر قیامت والا عذاب دیکھ لیتے تو یہ یقیناً کہتے کہ سب قوت اللہ کے پاس ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب جن کی پیروی ہوئی پیروکار اپنے متبوعین، اپنے جن لوگوں نے اطاعت کی، ان سے وڈیرے بیزاری کریں گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے اور ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو جنہوں نے پیروی کی کمزور لوگ تو یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے اور ہم ان سے ایسے بری الذمہ ہو جائیں گے جیسے آج کے دن یہ ہم سے ہوئے۔ تو اللہ فرماتے انہیں یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ ان پر اب ایسے افسوس ہے، لیکن اب وقت گزر گیا، یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آج پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھیں شیطان تمہارا دشمن ہے، انہوں نے تمہیں دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات سے، آسمانی کتابوں کے تعلیمات سے ہٹایا اور ایک دوسرے کے پیروکار میں، دنیا میں اگر پیروکاری کرنی، کسی کے پیچھے چلنا ہے، وہ تو نبی کی شان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 سورہ آل عمران۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، ان کا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے دل و دماغ میں، بالسوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا وسوسے ڈالتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ وسوسے، یہ حکم تمہیں دیتا ہے کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے۔ رب کریم نے یہاں پہ حلالا طیبا فرمایا، اور آگے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اسی رکوع میں پھر فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہاں ناس ہے، یہاں پھر آگے مسلمان، اور پھر آگے سورہ مومنون 23 نمبر سورت میں آیت نمبر 51 میں یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور تو اس کے بارے میں عقائد و جہان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کا بیان ہے کہ آقا دو جان نے فرمایا اللہ تعالی پاکیزہ ذات ہے اور وہ پاکیزہ چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا، جو سورت نمبر 23 آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، پاکیزہ سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور یہاں حکم دیا مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو یہاں بھی نہ سے کامل انسان جو ہے وہ مسلمان ہے کہ مسلمانوں پاکیزہ اور طیب چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی ہو وہ حلال ہے، اور طیب وہ چیزیں ہیں جو حلال ذرائع سے حاصل ہو۔ اس کے اور بھی بہت سارے وہ ہیں معنی ہے کہ طیب، ہم دیکھتے یہ چیز طیب ہے، حلال جو آپ کے ملک میں ہے، اب بکری حلال تو ہے، طیب تو ہے، لیکن اگر آپ کے ملک میں نہیں ہے تو وہ حلال تو نہیں ہے نا، دوسروں کا مال کیا ہے، حرام ہے۔ بعض چیز اگر آپ کا ہے، آپ کے ملک میں ہے، لیکن طیب نہیں ہے، ان سے انسان کو گین آتی ہے، ناپاک ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن عقل کے ترازو سے ہر چیزوں کو تولا نہیں جاتا، ہم شریعت مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو سال بن عبداللہ نے کہا کہ نجات تین چیزوں میں ہے، نجات تین چیزوں میں ہے، حلال کھانا، اور نمبر 2 فرائض کو ادا کرنا، اور نمبر 3 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہے۔ سال نے کہا کہ مال حلال وہ ہے جو سود، حرام، رشوت، خیانت، مکروہ اور شبہ سے محفوظ ہو، وہ حلال ہے۔ تو حلال کھانے کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان حرام کھاتا ہے اس کا گوشت جو بنتا ہے یہ جہنم کے جلنے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، مسلمانوں کو حرام خوری سے بچائے، جو ہمارے نصیب میں وہ ہمیں ملے گا، وہ چیز ہمیں ملے گی۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہمیں، تو ہمارے تخلیق سے پہلے ہمارا رزق بھی پیدا ہو گیا۔ یہاں دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ذات ہے، وہ قبول نہیں فرماتا سوائے پاکیزہ ذات کے، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جو اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیا، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ یا ایھا الرسل، رسولوں کا جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، یا ایھا الرسل، اے رسول علیہ السلام، کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ میں سے، واعملوا صالحا، اعمال صالحہ کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ اور مسلمان وقالا یا ایھا الذین آمنوا، یہ والی آیت جو اب 172، اے مسلمانوں، لیکن یہ حدیث کے روشنی میں، حدیث میں الفاظ ہیں، کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے نبی نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر طے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، یا حج و عمرے کے لیے جاتا ہے، اشعث اکبر یطیل السفر، اشعث اکبر یمد یدیہ، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس کے چہرے ہاتھ گردآلود ہوتے ہیں، پہلے سفر اونٹ وغیرہ پہ ہوتے تو وہ زیادہ گرد غبار انسان پر لگا ہوتا تھا، اور یمد یدیہ، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے
ثم یقول، پھر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اور پھر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اپنی فریاد کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے حج کو، میرے عمرے کو، میری عبادت کو قبول فرما۔ اور رب فرماتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، حالانکہ یہ فریاد کرنے والا، یہ طویل سفر کرنے والا، یہ جو گرد آلود ہے اس کا چہرہ اور گرد ان کے اوپر اٹھی ہوئی، ان کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، ہاں وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہنا حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامُ، اور اس نے غذا حرام سے حاصل کیے، اس کی زندگی حرام میں گزری ہے۔ تو رب فرماتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو تو وہ حرام سے بچے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کھاؤ پاکیزہ سے، اے انسانوں پاکیزہ حلال طیبہ، جا بجا رب کریم نے حلال طیبہ کا ذکر فرمایا، حلال ہو اور پاکیزہ ہو، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 88 میں رب کریم نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نحل میں 114 نمبر آیت میں رب کریم نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حلال اور طیب، اور اللہ اور شکر ادا کو، اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہمیں کوئی بولا کہ شیطان کی قدموں کی پیروی کیسے نہ کرے، تو نظر تو نہیں آتا نا، بولے جو کام شریعت کے مخالف ہے اس کو کرنا شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ تو ڈالتا رہتا ہے، خناس دل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کے کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور اگر اس کو برا سمجھ کر کیا جائے تو وہ گناہ ہے، اور بدعت اور گناہ کا عمل کرنا، شیطان کے قدموں پر چلنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا ہے۔ اس میں مفسرین نے یہ دو باتیں لکھی کہ شیطان کی پیروی کیا ہے، کہ اگر وہ کام برا ہے تم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے، اور اگر وہ برا ہے اور تو کر رہا ہے، وہ تو آلریڈی تمہیں پتا ہے کہ یہ کام کیا ہے، برا ہے، تو وہ گناہ ہے، گناہ دونوں میں ہے، لیکن بدعت میں عام گناہ سے زیادہ وہ ہے، شرک کے بعد بڑا گناہ بدعت ہے۔ لیکن اس میں ایک تیسری شک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کام برا ہے، اس پر نص وارد ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، رسول اللہ کا حکم فرمان موجود ہے، پھر بھی تو کر رہا تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ تو تین کام بن گئے، ایک گناہ کا کام کر رہے ہو، اس کو تو سمجھ رہا ہے گناہ، تو وہ یہ برا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ برا ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہو تو کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مختلف ڈگریاں ہیں اس کی۔ اور ایک ہے کہ اس کو تو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن اس پر کوئی ایسے دلیل نہیں ہے اس کی حرمت پر، لیکن ہے وہ برا ہے، وہ حقیقت میں وہ برا ہے، تو یہ بدعت ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے جیسے قتل، بدکاری وغیرہ، اس پر بہت زیادہ دلائل ہے، اور اس کو تو کر رہا ہے تو اس کو کرنے کی سمجھے گا تو پھر یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کوئی انسان چوری کر رہے، شراب پی رہے، یا جو ہے نا قتل و غارت کرے یا بدکاری کرے اور اس کو اچھا سمجھ رہے، تو یہ تو نہ گناہ ہے اور نہ بدعت ہے۔
اس کی ڈگری سب سے خطرناک ہے، یہ کفر ہے۔ پھر اللہ تینوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بدعت سیاح ہو یا وہ حرام ہو یا اور کوئی گناہ ہو، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کریم نے فرمایا انما یامرکم، شیطان تو صرف انما کلمہ حصر ہے، صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جو برے اور بے حیائی کے کام میں، اور اللہ کے متعلق ایسے باتیں کہنا کہ جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں شیطان یہ کوشش کرتا ہے۔ سو کے معنی ہے برائی، اور فحشاء کے معنی قرآن میں بار بار آپ پڑھو گے بے حیائی، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو وہ سو ہے، آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ برا ہے۔ اور فحشاء وہ غیر مسلم بھی جانتے کہ یہ بے حیائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کام پر حد نہ ہو وہ سو ہے، یہ الگ معنی نے کیا، اور جس پر حد ہو وہ فحشاء ہے۔ اللہ دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں کاموں میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ ہم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 103 میں پڑھیں گے، کتنے میں؟ ان حرام کردہ جانوروں میں یہ انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ، بولے یہ حرام ہے، گمان کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھ مسلمانوں میں کتنے ایسے طریقے ہیں کہ وہ چیز حرام نہیں ہے، برائے نام مولوی، بنائے نام پیر، وہ لگے رہتے کہتے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ایسے ایسے نکات وہاں آپ یعنی ایک عالم دین کا فتویٰ بھی چلتا ہے وہاں، یعنی وہاں بھیجا جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے ایسے کوئی۔ اب دیکھیں اس کی بات آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ ایسے عقیدوں سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن مشرکین اللہ پر افترا باندھتے ہیں۔ سو ان جانوروں کو جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے گا تو ان کا کھانا حلال طیب ہوگا۔ اور اس آیت میں بتلایا کہ ان کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تحریم کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تمام کہ اللہ نے کہا حکم دیا، کون سی دلیل ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں چھوڑو، بلکہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ کے کلام میں، جو اس کی تشریح رسول اللہ کے زبان میں ہے، اور جو اس کا عمل صحابہ کرام کے اعضاء ان کے کردار میں ہے، اس کو دیکھو۔ قالو، تو کہتے ہیں، ایک جیسے آیت اہل سنت و جماعت اس کو جب پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بتاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جو ادھر ادھر کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرق کو پیدا کریں، پھر وہ اس موضوع کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی جو 1400 سال مسلمان جس راستے پر گامزن ہیں، پھر ان سے ہٹانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ حنفیت اور یہ شافعیت اور حنبلیت اور مالکیت، کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر یہ اس قسم کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، لیکن کلام کی تشریح کس میں موجود ہے؟ احادیث مبارکہ میں۔ پھر عملی میدان میں کس کو دیکھتے ہیں؟ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا، تو پھر عمل صحابہ نے ان پر عمل کیا نا، کیونکہ معیار ایمان تو ہمارے اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا صحابہ ہیں، اور پھر ان کو مدون کر کے بالکل صحیح طریقے سے پھر مجتہدین کرام ہیں، تو وہی تو قرآن ہے۔ مین ماخذ جو ہے وہ تو قرآن پاک ہے، لیکن اس کو سمجھنے بھی تو کوئی طریقہ ہے نا۔ اب کوئی کہتے کہ میں اسٹور سے دوائی نہیں لیتا، میں تو ڈاکٹر کی کتاب کو مانتا ہوں۔ بھئی یہ دوائیاں اسی کتاب کی کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں۔
جو اسٹور میں دوائیاں ملتی ہے، جو تمہیں فقہ کی کتاب ملتی ہے، یہی تو یہ وہ ہے قرآن پاک کا ہاں مفہوم اور سمجھنا آپ کے لیے. آپ تو پتہ نہیں ہمارے جیسوں کے حوالے کر دے تو پھر تو گئے. یہ تو امام ابو حنیفہ جیسے افرادوں کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر وقت میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے. تو دیکھیے قالو تو یہ مشرک کہتے ہیں بل نہ تو بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں. ہم نے ان اونٹوں کو جو حرام قرار دیا، کیوں قرار دیا؟ ہاں ان اونٹوں جو بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام ہیں، الفینا علیہ آباءنا، اس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. انہوں نے ایسے کہا بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں ہے. بولے فلاں شخص ایسا کر. بولا آپ کے پاس کوئی بینہ ہے؟ کہتے نہیں بینہ تو نہیں ہے. تو پھر آپ جھوٹے ہیں نا. آپ نے ایک بات کہی، اب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. آپ بولے یہ گھر میرا ہے، میں بولے حضور والا کاغذات دکھاؤ، کاغذات نہیں ہے. یہ گاڑی میری ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس ملک پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے پاکستانی، اب تو ہم نہیں مانیں گے. بھائی آپ ہم بولیں گے کسی ملک کے جاسوس ہیں. کیا آپ کے والدین یہاں تھے، آپ کے دادا پردادے تھے، تو آپ کے شناختی کارڈ کیوں نہیں بنا؟ کیا تو سو رہا تھا؟ اتنی لمبی نیند سو رہا تھا؟ لہذا یہ نہیں چلے گا. یہ چور دروازہ نہیں چھوڑیں گے ہم. اس کے لیے شرط ہے. تو یہ کہنے لگے جن طریقوں پر ہم نے باپ دادوں کو بات جیسے کرتے ہوئے، ارے اللہ کا کلام موجود ہے، نبی خاتم النبیین موجود ہے، عملی میدان میں صحابہ، تابعین تبع تابعین اکرام، اولیاء اکرام موجود ہیں. ارے ان کو دیکھو، ان کے نقش قدم پر چلو. رب کریم نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے پوچھو ان کے. اب ہر ایک کے اندر اتنی طاقت تھوڑی کہ وہ آیا اور کہتا ہے میں خود قرآن پاک یا بخاری سے. ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں، کتنے ہمارے عوام ساتھی بولا ارے قرآن کے بعد نماز یہ بولے بخاری پڑھ لو. آپ یعنی عوام کو انہوں نے کیا سمجھ رکھے؟ بھائی بولو نماز کی چھوٹی سی کتاب علماء نے لکھی، وہیں تو قرآن و بخاری کے نچوڑ لکھا ہوا اس میں. کہ پھر وہ گھوم عوام نے پڑھی نے بولے یار پتہ تو نہیں چلا. اور پھر ان کا دماغ اور خراب کر دیا. وہ گھومتے رہ جاتی ہے کتاب لی کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی. تو کان رب فرماتے اولو کان آباؤم، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا پر دادا، لا یعقلون شیئا، کچھ نہیں سمجھ، شیئا تنوین، کچھ بھی نہیں سمجھ. ارے بتوں کو اگر وہ پوچھتے تھے، اگر وہ سمجھ رکھتے تھے. یہاں دیکھیں جو غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں، جو مقلدین یعنی ائمہ اربعہ مجتہدین کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ارے وہ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے اور وہ پوری ٹیمیں تھی. اور آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ سیٹنگ کر رہے ہیں. آپ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ آج کہاں پڑھ رہا ہے اور ترجمہ کیا کر رہا ہے عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے؟ آپ یہ خرافات تو بک لو گے، لیکن قبر میں کیا کرو گے؟ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں. تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کفر اور معصیت میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کی، اس جیسی تقلید کی مذمت فرمائی ہے کہ جن کی تقلید کی جا رہی تھی وہ بے علم اور بے ہدایت تھے. کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا تقلید ہے، اور مسائل فرعیہ فقہیہ میں تقلید کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، واجب ہے. کیونکہ عام آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب اور سنت سے مسائل کا استنباط کر سکے. اس لیے وہ ہر پیش آمد مسئلے میں علماء سے رجوع کرے گا، اور علماء اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم
جو ہے وہ بتائیں گے، وہ اس پر عمل کرے گا عام انسان۔ اسی طرح تمام علماء بھی تمام احکام شریعہ کو براہ راست کتاب و سنت، آثار صحابہ، اجماع امت اور قیاس سے نہیں نکال سکتے۔ اور وہ اس معاملے میں کسی فقیہ اور مجتہد کے استنباط کردہ مسائل پر اعتماد کرتے ہیں، جس کی فقہ اور جس کے اجتہاد پر انہیں وثوق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنے والے ایسے علماء کے پاس بیٹھنا ہے کہ اس کا پس منظر تو دیکھے کہ کہاں سے نکلا اور کیا ارادے ان کے، کہ 1400 سال جو دین آیا ان کے متعلق ان کی کیا رائے ہیں۔ اللہ گمراہ کن علماء سے بچے، بولو امین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے، ایسوں کو پکارے، بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو۔ جانور کیوں؟ صم بکم عمی فهم لا يعقلون، میرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ کافروں کی مثال، اس کو بہرے گونگے اندھے کہتے۔ کیوں؟ کہ یہ کہتے ہم اپنے دادا پر دادا کس پر چل رہے ہیں، اور مسلمان ایسے نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو لبیک یا رب، اے مسلمانوں کھاؤ پاکیزہ اسے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اللہ کا شکر بجا لاؤ اور تم اس رب کی عبادت کرنے والو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے صرف حرام کیا تم پر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور خنزیر کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، سو جو شخص مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، غیر باغن ولا عادن، تو اس پر اتنا کھانا کہ وہ اپنی زندگی کو بچا لے، اس کھانے میں فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے، انجانے میں اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا لیکن انجانے میں۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 4 جگہ یہ آیتیں، کسی وقت تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ 173 نمبر پہ ہے، اب اس کے بعد سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 پہ آئے گا، اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 پر ہی آئے گا، وما اہل لغیر اللہ، اور وہاں دم مسفوحہ ہے، یہاں صرف دم 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 4 جگہ دم ہے یہاں، اور سورہ مائدہ اور سورہ نحل آیت نمبر 115، اور سورہ مائدہ انعام میں بہتا ہوا خون، یہ دیکھیں آپ کو بتا دوں، سورہ نساء 145 آیت یاد رکھا کریں کہ ہم کہاں پہ یہ آیت کہاں ہے اور کہاں ہم نے پڑھی۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی، اس میں جو وحی کی گئی ہے، الیہ، مجھ پر، محرمن، علی طعام، کوئی حرام چیز کھانے والے پر، یطعمہ، جسے وہ کھائے، میں حرام نہیں کھا پاتا، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے جو مردار ہوں، او دمن مسفوحا، دیکھے، یا بہتا ہوا خون، اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، تو یہ بے شک یہ نجس ہے، پلیت ہے، او فسقا، یا نافرمانی ہے، اہل لغیر اللہ بھی،
جس کو ذبح کے بعد غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر یہاں بھی یہ فرمایا جو شخص مجبور ہو جائے غیر باغن ولا عادن، سرکشی کرنے والا، ہاتھ سے بڑھنے والا نہ، تو پھر فرمایا فإن اللہ غفور. تو یہاں دیکھیں کیا فرمایا، دم مسفوحہ، تو چاروں جگہ اوہل لغیر اللہ. اب جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کریں، وہ کہتے اگر کسی نے کہا یہ بکری میری والدہ کی ہے، والدہ انتقال کر گئے، اس کے لیے ذبح کروں گا، یہ نہیں سال ثواب، یا کسی ولی کے لیے. ہاں ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں اپنے والد، اچھا میرے خیال ہے قربانی کے جانور میں یہ نہیں بولتے، حالانکہ وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہے. ہاں یعنی لایا جاتا ہے، ایسے نہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں. یہ اس گائے میں ایک حصہ ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اپنا دادا کے لیے، پردادا کے لیے. اور یہ بکرا بالکل یہ تو میری دادی کا ہے، دادی کا ہے وہ، تو بھائی یہ بھی وہ تو غیر اللہ ہے. استغفر اللہ. بھائی یہاں تمام دنیا کے تفاسیر دیکھ لو، جس پر عند ذبح بھی اس میں فلاں کہہ دیا تو حرام ہے. اللہ تحریف قرآن سے بچا ہے. ایک نئی تحقیق ہے ان کی کہ صاحب کہہ دو بھئی سال ثواب جائز نہیں ہے، لیکن قرآن میں وہ گڑبڑ نہیں کرو. یہ آیت ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی دنیا کی تفسیریں پڑھتے ہیں. 4 حوالے ہمیں نے دکھا، سورہ بقرہ میں 173 ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ انعام میں 145 ہے، سورہ نحل 16 نمبر سورہ میں 115 ہے. پڑھ لو دنیا کی تفسیریں پڑھ لو. آپ کتنے بڑے آگے کے یار، سب لوگوں پر کفر کا وہ جو ہے نا. حالانکہ یہ جو جانور ہیں جو 103 نمبر آیت میں سورہ مائدہ میں ہیں، جو 4 قسم کے جانور ہیں، یہ بھی اگر مسلمان ذبح کر لے، حالانکہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان ذبح کر لے تو وہ خرید لے، ذبح کر لے، حرام نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے، حالانکہ وہ تو بتوں کے نام پہ چھوڑے. وہ تو بطریق اولاد جو ہے نا حرام ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں شر و فساد سے، اس قسم کے فسادات سے بچا، بولا آمین. تو میتہ اس کو کہتے ہیں جو ذبح نہ کیا جائے. ہاں ذبح کے جانے والے جانوروں میں، جو جانور بغیر ذبح، یعنی ذبح ہونے والے جانوروں میں، یہ یاد رکھیں، اپنے طبی موت مر گیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں. قرآن مجید کی اس نص قطعی سے ہر مردار کا کھانا حرام ہے، تاہم اس کے عموم سے سمندر کے مردہ جانوروں کو خاص کر لیا گیا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، مائدہ 96. تمہارے مسافروں کے فائدے کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے. ابو حنیفہ کے نزدیک سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی سمندری جانور حرام ہے. امام صاحب کا فرمان ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی سمندری جانوروں سے گھن آتی ہے، اور گھن والے جانور حرام ہیں. قرآن میں رب کریم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 157 میں اللہ کے نبی نے کی شان بیان کی گئی، تو اس میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان بنی اسرائیل پر جو انہیں بعض حبائث کو بھی حلال، تو وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیتے. جو چیز خبیث ہے بات ختم. اب صرف یہ نہیں کہ بس اب وہاں لحم الخنزیر، حالانکہ خنزیر پورا وہ ہے، بہت ساری چیزیں، کوئی بولے کہ بلے کی ذکر نہیں ہے، کتے کا ذکر نہیں ہے، فلاں کا ذکر نہیں ہے، فلاں کا ذکر نہیں ہے. بھئی حضور نے بتا دیا نا، خبائث میں آ گئے، بات ختم ہو گئی. نیز امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مچھلی اور ٹڈی کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. رسول اللہ کی شان ہے. قرآن کہتا ہے جو مر گیا میتا وہ مردار ہے، حضور نے فرمایا یہ 2 نہیں ہے. اور سائنس کتنی تحقیق کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے یہ 2 بغیر ذبح کیے مر جائے تک یہ مضر نہیں ہے، ان کے اندر خون ہی نہیں ہے. مچھلی اور ٹڈا، ہاں ٹڈے، والجرادہ جراد.
پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام جو زبان سے نکلا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، محمد فرق بین الناس۔ اب ہمیں اگر جیسے کچھ فرقے وہ کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر بولا تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو دین ہی نہیں ہے۔ پھر دین تو کمپلیٹ تب ہوگا کہ جب اس آیت مقدسہ پر عمل کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ حضور دنیا میں آئے اس لیے، ہاں ویعلم الکتاب۔ فرمایا دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے، خون حرام؟ حضور نے فرمایا نہیں، دو خون بھی حلال ہو۔ مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور رہے دو خون تو وہ کلیجی اور تلی ہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند امام احمد۔ اگر مچھلی طبی موت سے پانی کے اندر مر جائے اور بدبودار ہو کر سطح آب پر پانی پر آ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے ہاں اس کا کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سمندر پھینک دے یا جس جانور سے پانی منقطع ہو جائے اس کو کھا لو، اور جو جانور پانی میں مر کر اوپر آ جائے اس کو مت کھاؤ۔ ابو داؤد۔ اسی طرح مردہ کی چربی بھی حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی کو حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کو کھایا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی چربی حرام ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ چیزیں آگے بھی تفصیل ہے، یہاں تک تفصیل بس کافی ہے۔ آگے سنو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے، ما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے۔ کتاب سے اگر قرآن ہے تو اس کو تو سرے سے نہیں مانتے تھے، اگر توریت ہے وغیرہ تو اس کو بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے تو رب فرماتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے تھے، اس لیے رب نے فرمایا ایسے نہ کرو، دین مت چھپاؤ۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، یہ جو جس کے ذریعے کماتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اب انہوں نے یہ چیزیں پتہ نہیں کیا دین کو چینج کر دیا علماء بنی اسرائیل نے، اور اس دین میں بھی ایسے پیدا ہوں گے کہ اپنے طرف سے عوام کو اپنے طرف متوجہ کرنے والے علماء قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے، جنت تو دور کی بات ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، کلام رحمت۔ تو وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہیں پاک کرے گا مسلمانوں سے، کلام رحمت فرمائے گا، ان کے گناہوں کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، دین اسلام کے بدلے، حق کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خریدا، بالمغفرہ، کس کے بدلے؟ مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے، فعل تعجب۔ ذالک بان اللہ نزل کتاب بالحق، یہ مخالفت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں اختلاف کرنے والے یہودی تھے۔ یہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے اور یہود اس کی مخالفت کرتے تھے، یا تورات میں پیارے عقائد و جان کی صفات ہے، یہود ان کی مخالفت کرتے تھے، یا یہود قرآن مجید کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے بعد عمل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو متفق کر دے، فرقوں میں بٹنے سے بچا، اور پھر جو یہ بڑا شوق رکھتے ہیں کہ شہرت اسی میں ہے کہ ہم اختلاف کریں، یا اللہ انہیں ہدایت پر صراط مستقیم پر گامزن فرما، حق سیکھنا اور حق گوئی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔